بسم اللہ الرحمن الرحیم. Question number 1. The Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam on different occasions at different places in 23 years. Can you tell in which month the Quran was first revealed to him? You have 4 options: Muharram, Rajab, Ramadan, شعبان. سوال اردو میں. قرآن پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال میں مختلف مواقع اور مختلف مقامات پر نازل ہوا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کس مہینے میں ہوئی؟ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں: محرم، رجب، رمضان اور شعبان. You have 5 seconds to answer. قرآن کے نزول کے تعلق سے قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں آیت کریمہ ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. Ramadan is the month in which the Quran was sent down. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر نعیمی میں ہے کہ یہ وہی رمضان ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا، یا جس میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترنے کی ابتدا ہوئی. اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا کی تاریخ کے بارے میں مفسرین کرام اور علماء کرام میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک 24ویں رمضان اور بعض کے نزدیک 27ویں رمضان قرآن کے نزول کی ابتدا کی تاریخ ہے. لہٰذا قرآن کا نزول یا قرآن کے نزول کی ابتدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں ہوئی. Question number 2. Which word of the Quran is the first word revealed to Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ قرآن مجید کا وہ کون سا لفظ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوا؟ You have 4 options. Option A, قل. Option B, احد. Option C, الصمد. Option D, اقرأ. You have 5 seconds to answer. جی، صحیح جواب اقرأ ہے. And majority of the Islamic scholars agree that the first 5 verses of Surah Al-Alaq, beginning from Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to Allamal insana ma lam ya'lam, are the first revelations to Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. یعنی قرآن پاک کی سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے علم الانسان ما لم یعلم تک کی 5 آیتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو سب سے پہلا لفظ جو آپ کی
ذات مقدسہ پر نازل ہوا، وہ لفظ اقرا ہے۔ کوشچن نمبر 3، which of the following is another name for the Quran؟ درج ذیل میں سے کون قرآن مجید کا ایک اور نام ہے؟ اور 4 آپشنز ہیں: انجیل، زبور، الکتاب، جبریل۔ You have 5 seconds to answer. Yes, the correct answer is Al-Kitab. There are many names of the Quran such as Al-Kitab, Huda, Furqan, Burhan, Haq, Shifa, etc. آسمانی 4 کتابیں جو 4 انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، ان میں توریت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور افضل و اکمل کتاب ہے جو حضور سیدنا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کوشچن نمبر 4، Who freed حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ from slavery؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے کس نے آزاد کرایا؟ 4 آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا none of these، ان میں سے کوئی نہیں۔ You have 5 seconds to answer. Yes, the right answer is حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام کا اعلان کیا تھا جب صرف 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی۔ دشمنان اسلام یعنی کفار و مشرکین نے آپ پر مصائب اور مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے۔ آپ کو تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ مشرکین کے لڑکوں نے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر کھینچا۔ ابو جہل آپ کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت یعنی سورج کی گرمی بے قرار کر دیتی تو آپ سے کہتا، اے بلال، اب بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جا۔ لیکن اس وقت بھی آپ کے دہن مبارک سے یہی کلمہ احد احد نکلتا۔ ایک روز سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے ہی مظالم ڈھائے جا رہے تھے کہ ادھر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو آپ یہ دردناک منظر نہ دیکھ سکے اور آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے اسی وقت گرا قدر معاوضے دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن تھے۔ کویسچن نمبر 5، On which day was Prophet آدم علیہ السلام created؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی؟ 4 آپشنز: تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ 4 آپشنز اس طرح ہیں: جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار۔ جی صحیح جواب جمعہ ہے۔ کویسچن نمبر 6، Which clan of Quraysh does Prophet Muhammad صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم belong to؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے کس قبیلہ سے ہے؟ اور 4 آپشنز ہیں: بنو امیہ، بنو تمیم، بنو اسد، بنو ہاشم. You have 5 seconds to answer. The correct answer is Banu Hashim. Question number 7. Name the prophet who had a mother but no father. ان نبی کا نام بتائیے جن کی ماں تھیں مگر کوئی باپ نہیں تھے. You have 4 options. Option A آدم علیہ السلام، Option B نوح علیہ السلام، Option C عیسیٰ علیہ السلام، Option D موسیٰ علیہ السلام. The correct answer is Isa alayhi salam. Question number 8. Which of the following was the first Islamic capital in the Islamic history? درج میں سے کون اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اسلامی دارالحکومت تھا؟ You have options: Jerusalem, یروشلم، Option B کوفہ، Option C مکہ، Option D مدینہ. You have 5 seconds to answer. Yes, the correct answer is Madina Munawwara. Question number 9. Who built the first Islamic Navy? سب سے پہلا اسلامی بحریہ کس نے بنایا؟ And the 4 options are ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. And the correct answer is Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu. Question number 10. Who first gave the idea for the call for prayer known as Adhan in the first year of Hijrah? یعنی ہجرت کے پہلے سال میں نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے واسطے پکارنے یعنی آذان دینے کا مشورہ سب سے پہلے کس نے دیا؟ And the 4 options are حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. You have 5 seconds to answer. Yes, the correct answer is حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے طریقے پر صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. بخاری شریف میں حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ناقوس بنا لیا جائے، بعض نے کہا کہ یہودیوں کے سینگ کی طرح کا بگل بنا لیا جائے. اس پر ان لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ تم کسی شخص کو کیوں نہیں مقرر کرتے کہ وہ نماز کے لیے منادی کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ کر نماز کے لیے منادی کرو. اذان کے کلمات کے تعلق سے سنن ابی داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک انصاری صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا نام عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے.
آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور خواب بیان فرمایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، اور آپ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا خواب بیان کرو اور وہ اذان کہے، کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. Question number 11. Who was the only person who accompanied Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam during the migration or hijrah? وہ کون واحد شخص تھے جو ہجرت کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے؟ 4 options: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. You have 5 seconds to answer. And the correct answer is حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Question number 12. Who among the following is one of the 4 famous scholars of fiqh, ائمہ اربعہ؟ در ذیل میں سے کون ائمہ اربعہ یعنی مشہور فقہی مسالک کے 4 اماموں میں سے ہیں؟ And the 4 options are امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام احمد رضا، امام مسلم. You have 5 seconds to answer. And the correct answer is Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayh. Question number 13. Which was the Muslims' first qibla direction for praying the salah? مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ کون تھا؟ مسجد قرطبہ، مسجد الحرام، بیت المقدس اور مسجد النبوی. And you have 5 seconds to answer. Question number 14. Who was the guardian of Hazrat Maryam alayhi salam, the mother of Hazrat Isa alayhi salam? حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی نگراں یا سرپرست کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام. Question number 15. What is the name of the angel who grasps the souls of people at the times of their deaths? لوگوں کی موت کے وقت ان کی روحوں کو قبض کرنے والے فرشتہ کا نام کیا ہے؟ آپشن اے مالک، آپشن بی عزرائیل، آپشن سی جبریل، آپشن ڈی رضوان. And the correct answer is Israel. صفا اسمارٹ اسکول اور صفا گلوبل کلاس روم کی طرف سے اسلامک کوئز کی یہ سیریز شروع کی گئی ہے، جس میں خاص بات یہ ہے کہ آنسرس کا ایکسپلینیشن دیا گیا ہے تاکہ آپ اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. امید ہے آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا. اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے سارے کانٹیکٹس میں شیئر کر دیں.
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے، تو اس کے لیے صفہ اسمارٹ اسکول کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔